الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، ربیع الاول کی پہلی جمعہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور آپ کی آمد و ولادت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے متعلق چند باتیں عرض کی گئی کہ پہلی بات تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے اور آپ کی بعثت اللہ تعالیٰ کا انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے. قرآن مجید میں اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ. تحقیق کہ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جس وقت اس نے بھیجا انہی میں سے ایک نبی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آپ کی تشریف آوری اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے بہت بڑا انعام ہے. آپ کا نبی بن کر دنیا میں آنا اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے کرم میں سے، فضل میں سے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں نبی بناتے ہیں، برگزیدہ بناتے ہیں اور انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرماتے ہیں. ہم جیسوں کے لیے یہ آخری نبی بن کر آئے، یہ ہم پر تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. آپ کی امت میں آنے کے لیے بہت ساروں نے دعائیں کی، اللہ سے مانگی، حسرتیں کی. اب ہم آپ کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، نہ ہم نے کوئی دعا کی ہے، نہ کوئی ہماری حسرت تھی، نہ کوئی آرزو اور تمنا تھی، بلکہ معلوم ہی نہیں تھا کہ آخری نبی کون ہے. لیکن اللہ نے کرم فرمایا کہ ہمیں اپنے کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ کے احسانات میں ایمان سے نوازا، اسلام سے نوازا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کی فضیلت پچھلی امتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ میری امت کے لیے اللہ نے پچھلی امت کے مقابلے میں کئی انعامات سے نوازا ہے جو پچھلی امتوں کو نہیں ملی۔ میری امت کو اللہ نے لیلۃ القدر دیا، پچھلی امت کو لیلۃ القدر نہیں ملی۔ رات تو بہت آتی تھی، لیلۃ القدر نہیں۔ اور میری امت کے لیے اللہ نے پوری زمین کو پاکی اور مسجد بنا دیا۔ یہ سہولت اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ اور میری امت کی نیکی کا اجر 10 سے لے کر کئی گنا تک بڑھا دیا۔ ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر میری امت کو ملتا ہے۔ پچھلی امتوں کے مقابلے میں میری امت کو اللہ نے یہ احسان کیا کہ میری امت کے سارے گناہ معاف کرنے کا وعدہ کیا۔ سارے گناہ، پچھلی امتوں سے یہ وعدہ نہیں تھا۔ ایسے بے شمار انعامات کا تذکرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت پر اللہ کے انعامات ہیں جو پچھلی امتوں پر نہیں۔ آگے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں، انبیاء کے مانند ہیں۔ تو ایسے بے شمار فضائل اس امت کے جو پچھلی امتوں میں سے نہیں۔ اور آگے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اور یہ امت آخر میں آئی اور جنت میں پہلے جائے گی، جنت میں پہلے ہے۔ اور عبادتیں مختصر ہے، ثواب بہت زیادہ ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے اور اللہ پاک 50 نمازوں کا ثواب دیں گے کم سے کم ہے، زیادہ سے زیادہ کتنا ہے یہ اللہ ہی کو معلوم۔ تو میری امت کا اجر بڑھا دیا، میری امت کا ثواب بڑھا دیا، میری امت کا مقام بڑھا دیا، میری امت کا رتبہ بڑھا دیا۔ یہ اللہ کا انعام نہیں تھا اور کیا ہے؟ اور یہ کس کے صدقے میں ہے؟ نبی آخر زمان آقا نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے کہ آپ کی وجہ سے ہمیں یہ رتبہ ملا ہے۔ آپ نے اللہ سے رو رو کر مانگی یا اللہ میری امت کا ثواب بڑھا دے، میری امت کا اجر بڑھا دے۔ اللہ سے رو رو کے مانگا میری امت کو دین آسان کر دے۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی دعا فرمائی کہ اللہ میری امت کے موت کو بھی آسان کر دے، ہر چیز آسان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ میری امت کسی تکلیف میں ہو، نہ دنیا کی تکلیف میں نہ دین کی تکلیف میں۔ کبھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے کوئی مشقت اٹھا رہا ہے، کوئی کسی کو تکلیف دے رہا ہے تو فوراً فرماتے تم آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک دیہاتی آیا، اسے مسجد اور گھر کا میدان کا کوئی فرق معلوم نہیں تھا۔ وہ مسجد میں داخل ہوا اور ایک کنارے پیشاب کرنے لگا مسجد کے اندر۔ 2 صحابہ بھاگے دوڑے، اسے کہا ارے رک رک رک، مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، رک۔ تو جس طرح وہ لوگ 2 صحابہ بھاگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تم رکو، پہلے اس کا پیشاب کیوں بند کر رہے ہو؟ اس کو پورا پیشاب کر لینے دو، چھوڑو اس کا پیشاب بند مت کرو۔ وہ مسجد میں اطمینان سے جو ہے پیشاب سے فارغ ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا، پیار سے اسے اپنے پاس بلایا، سب گھور رہے ہیں،
یہ جتنے بیٹھے ہوئے تھے سامنے سب گھور گھور کے دیکھ رہے مسجد میں پیشاب کر لیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت دیکھیے پیارے انداز میں جی نرمی سے شفقت سے اس کو اپنے پاس بلایا. فرمایا بھائی یہ مسجد ہے, یہ مسجد نماز پڑھنے کے لیے, قرآن پڑھنے کے لیے, ذکر و اذکار کرنے کے لیے ہے, یہاں پیشاب نہیں کرنا. تو وہ دیہاتی بات سمجھ گیا, یہاں پیشاب نہیں کرنا چاہیے. پھر صحابہ کو بلایا, جاؤ اس جس جگہ پر اس نے پیشاب کیا ہے وہاں 2 بالٹیاں پانی کے بہا دو تاکہ پیشاب کا اثر ختم ہو جائے. پھر آگے فرمایا اللہ نے تمہیں آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجا ہے, مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں. کسی کو مشکل میں مت ڈالو, آسانی سے سمجھاؤ, نرمی سے سمجھاؤ, محبت سے سمجھاؤ. انما بعثتم میسرین ولا معسرین, تکلیف میں ڈالنے کے لیے, مشقت میں ڈالنے کے لیے تمہیں اللہ نے نہیں بھیجا, آسانیوں میں ڈالنے کے لیے, آسانیاں بنا کے دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی. فرمایا عزیز علیہ ما عنتم, امت پر کوئی مشکل گھڑی آتی ہے, امت پر کوئی مصیبت آتی ہے, امت پر کوئی تکلیف آتی ہے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ گراں گزرتا ہے. آپ کو تکلیف ہوتی ہے, امت کی تکلیف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برداشت نہیں ہوتا تھا. آپ چاہتے تھے کہ میری امت آسانی میں ہو, تو اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں مانگی, نمازوں کو آسان کرایا, عبادتوں کو آسان کرایا. چلو وضو کرنے نہیں ہوتا, تیمم کرو, اس سے آسان دین کسی اور میں ہے؟ کوئی اور دین ہے جو اس سے آسان ہے؟ پھر آپ وضو نہیں کر سکتے, چلو مٹی میں ہاتھ مار لو, تیمم کر لو, اس سے آسان دین کسی اور مذہب میں ہے؟ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتے, بیٹھ کر پڑھو. بیٹھ کر نماز نہیں پڑھتے, لیٹ کر پڑھو. مطلب اس سے آسان دین اور کسی مذہب میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعاؤں کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دین کو آسان بنا دیا. آپ رات بھر جاگتے تھے, پوری رات نماز میں گزارتے تھے, لیکن امت کے لیے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں امت پر تہجد فرض نہ ہو جائے اور میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے. یہاں تک آپ نے خیال فرمایا, تہجد فرض ہو جاتی تو میری امت مشقت میں پڑ جاتی, اس لیے تہجد فرض نہیں کیا. آپ نے رمضان مبارک میں 3 دن آ کے تراویح پڑھی, چوتھے دن تراویح کو نہیں آیا. مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تراویح میری امت پر فرض نہ ہو جائے. دین میں آسان عمل, آسان کام میری امت کر سکتی ہے, وہ آپ نے کر کے بتایا. امت کو مشقت میں نہیں ڈالا. آپ تھے ایک رات میں, ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے, ایک امت کو یہ مشقت نہیں کی. اللہ نے قرآن میں فرمایا تم نمازوں میں یا اپنے کام دھام کے ساتھ جتنا پڑھ سکتے ہو اتنا قرآن پڑھو. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, قرآن میں سے جو آپ کو آسان ہے وہ پڑھو. تراویح میں پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے, چلو الگ طرح سے پڑھو, لیکن تراویح مت چھوڑو. اور اس سے بھی آسان اور کوئی دین ہے, اس سے بھی آسان کوئی اور عمل ہے؟ مشقت میں نہیں ڈالا امت کو, آسانیاں پیدا کی کہ میری امت سہولت سے دین پر چلے, آرام سے. کوئی زیادہ بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی زیادہ مشقت پہاڑ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. دین آسان ہے, ثواب پہاڑوں جیسا ہے, پہاڑوں جیسا. کوئی آدمی کو قرآن پڑھنے نہیں آ رہا ہے یا قرآن پڑھنے وقت ہی نہیں ہے, ہمیں سونے سے پہلے یہ آیت الکرسی, سورہ فاتحہ 4 خل پڑھ لو, پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا اسے.
بولا اور بھی آسان نہیں چاہیے ہم کو، لیکن یہ کرنے بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یہ کرنے بھی ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہے، جی نہیں چاہ رہا ہے۔ حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو دین کے معاملے میں ہمارے سے زیادہ کاہل کوئی اور نہیں ہے، ہمارے سے زیادہ سست کوئی اور نہیں ہے۔ ہم کرنے کا ارادہ ہی نہیں کرتے، کرنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں۔ بولتے بس میرا کام بہت ہے، میں بہت بزی ہوں، میں بہت مصروف ہوں۔ کام کچھ نہیں ہے پھر بھی بزی ہے، دھندے کچھ نہیں ہے پھر بھی بزی ہے، پریشانیوں کو پریشانیاں ہیں، آمدنی کچھ نہیں ہے، انکم کچھ نہیں ہے پھر بھی بزی ہے، کام کچھ نہیں پھر بھی بزی۔ کم از کم یہ کام تو کر لو، قرآن پڑھ لو، نمازیں پڑھ لو، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ لیکن ہم دین کو سلام کر دیے، دین بعد میں دیکھ لیں گے، دین نماز روزہ زکوٰۃ سلام بعد میں دیکھ لیں گے۔ کب دیکھیں گے بعد میں؟ 40 سال سے بول رہا ہے بعد میں دیکھیں گے، اور کب دیکھو گے بھائی؟ 40 سال سے تسلی دے رہا ہے بعد میں نماز پڑھیں گے، ابھی اور کب پڑھو گے؟ 40 سال کی جو نمازیں باقی ہیں ان کو کب پورا کرو گے؟ آئندہ تو پڑھنا ہے، زندگی جتنی باقی ہے، لیکن جو 40 سال کی نمازیں باقی ہیں اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ کو بتانا ہے کہ میں 40 نمازیں کیوں نہیں پڑھی۔ جہنم میں جانے کے بعد وہاں بھی دوستاں ملتی، ارے تو یہاں آ گئے ہے، پوچھتا یہاں کیوں آیا؟ ابھی جیل میں پوچھتے تھے تو بھی اندر آیا۔ جہنم میں جانے کے بعد بھی ایک دوسرے کو پہچان کر پوچھیں گے تم کیسا ہے؟ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، قرآن میں ہے، میں نہیں بول، مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، کیا بات ہے کیوں جہنم میں آ گئے؟ کس وجہ سے تم جہنم میں ڈالے گئے؟ پہلا جواب قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے بھائی، پہلا جواب۔ جہنم میں کیوں آئے؟ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، جہنم میں آئے۔ مسلمان تو تھے، ایمان والے تو تھے، نام میرا عبد الرحمن تھا، عبد الرحیم تھا، سب تھا، محمد بھی شروع میں تھا، آخر میں احمد بھی تھا، سب تھا، کوئی فائدہ نہیں، احمق بن گیا۔ احمد سے کیا بن گیا؟ احمق بن گیا، جہنم میں آ گیا۔ کیا نہیں کرتے تھے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، نماز نہیں پڑھتے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، غریبوں اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، کنجوسی کرتے تھے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری نہیں کرتے تھے، ان کا حق دبا لیتے تھے، یتیموں کا حق دبا لیا، بیوہ کا حق دبا لیا، بھائی بہنوں کا حق دبا لیا، جو ضرورت مند تھا اس کی ضرورت ہم نے پوری نہیں کی، جہنم میں آ گئے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، یہ آج کا جو دن ہے نا، اس کو ہم دنیا میں جھٹلاتے تھے، ہاں وہ سب نہیں بابا، دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے۔ جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ نماز نہیں پڑھو گے، جہنم میں جاؤ گے، تو ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ دیکھ لیں گے حضرت، بعد میں دیکھ لیں گے کیا ہے۔ بعد میں دیکھ لیں گے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ یہ بات نہیں مان رہے ہیں کہ مجھے جہنم میں جانا ہوگا، نماز چھوڑیں گے۔ نماز کو اللہ نے آسان بنایا، دین کو اللہ نے آسان بنایا، اسلام کو اللہ نے آسان بنایا، اور ہم چلنے کے لیے تیار نہیں، سیدھے جہنم میں جائیں۔ یہ تسلی مت دو کہ کافروں کے لیے جہنم ہے، مشرکوں کے لیے جہنم ہے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے جہنم ہے۔ نافرمان تو ہم بھی ہیں، اللہ کو مان کر اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے ہیں۔ وہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب مسلمان بن کے اللہ پر احسان کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ مت سمجھو کہ تم نے اللہ پر احسان کیا ہے، بلکہ یہ بات مانو کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ، بلکہ اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت سے نوازا، مسلمان بنایا۔ یہ اللہ کا احسان، تمہارا کوئی اللہ پر احسان نہیں۔
ہم 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ پر احسان کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور یہ نمازوں کی توفیق دی ہے۔ یہ زندگی ہے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی آسان دین کے ساتھ۔ لیکن بھائی میرے بھائیوں یاد رکھنا، کوئی چیز آسان یا مشکل ہوتی ہے وہ بس فرق اتنا ہے کہ جس چیز کا علم ہوتا ہے وہ چیز آسان ہوتی ہے، جس چیز کا علم نہیں ہوتا وہ مشکل ہوتی ہے۔ مجھے کار چلانا نہیں معلوم ہے تو کار چلانا مشکل ہے، مجھے کار چلانا معلوم ہے تو کار چلانا آسان ہے، کھانا پکانا معلوم ہے تو کھانا پکانا آسان ہے، کھانا پکانا معلوم نہیں ہے تو کھانا پکانا مشکل۔ یہی قانون ہر چیز ہے، مجھے دین کی باتیں معلوم ہیں تو دین آسان، دین کی باتیں معلوم نہیں ہیں تو دین مشکل۔ کاروبار کرنا معلوم ہے تو کاروبار کرنا آسان، کاروبار کرنا مجھے معلوم نہیں ہے تو کاروبار کرنا مشکل۔ یہ جو مشکل آسان کا معاملہ ہے نا، اس کا تعلق علم سے ہے، علم سے۔ آج ہم جو بھی کام کر رہے ہیں نا وہ ہماری ضرورت کے لیے کر رہے ہیں۔ ہر انسان کو اللہ نے ضرورت دی ہے، جیسے کھانا پینا ضرورت ہے، پہننا اوڑھنا ضرورت ہے، رہنا سہنا ضرورت ہے، شادی بیاہ ضرورت ہے، جیسے کاروبار بھی ایک ضرورت ہے، تجارت بھی ایک ضرورت ہے، نوکری بھی ایک ضرورت ہے۔ اب یہ ضرورتیں کیسے پوری ہوگی؟ جب ہمیں ان ضرورتوں کے پورا کرنے کا علم ہو۔ اس وقت موجودہ زمانے میں ہماری اب کی کیا ضرورت ہے، ہم اس کو معلوم کر لیں۔ اسے موجودہ علم کہتے ہیں، عصری علوم کہتے ہیں، اسے ماڈرن ایجوکیشن کہتے ہیں۔ اس وقت اب ہم سائنس پڑھ رہے ہیں، انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں، ڈاکٹری پڑھ رہے ہیں، لائر بن رہے ہیں، یہ جو بھی بن رہے ہیں یہ ہماری اپنی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت انسان ہونے کے ناطے ہے۔ میں انسان ہوں، میری ضرورت ہے سائنس پڑھنا ہے، حساب پڑھنا ہے، انگریزی پڑھنا ہے، جو بھی مجھے سیکھنا ہے، یہ مجھے انسان ہونے کے ناطے یہ ضرورت ہے۔ لیکن میری اور آپ کی صرف انسان ہونے کے اعتبار سے نہیں، مسلمان ہونے کے اعتبار سے بھی ایک اور ضرورت ہے۔ تو ہم سب جمع ہیں یہاں پر، ایک انسان ہونے کی حیثیت ہے اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت ہے۔ انسان ہونے کی حیثیت سے ہم انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں، ڈاکٹری پڑھ رہے ہیں، جی لائر کر رہے ہیں، جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں وہ انسان ہونے کی ضرورت سے۔ لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت بھی تو ہمارے ساتھ ہے، ہم مسلمان ہیں، صرف انسان نہیں، ہم مسلمان بھی ہیں۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اسلام سیکھنا ہے، دین سیکھنا ہے، نماز سیکھنا ہے، روزہ سیکھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے۔ اللہ ہم کو کیا بتا رہا ہے؟ یہ سیکھنا ہے، یہ بھی ہماری ضرورت ہے۔ تو انسان ہونے کے ناطے ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ ماڈرن ایجوکیشن ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے جو ہمیں سیکھنا ہے وہ اسلامی تعلیم ہے، دینی تعلیم ہے، جسے آپ اسلامک ایجوکیشن بھی بول سکتے ہیں، مورل ایجوکیشن بھی بول سکتے ہیں۔ تو دونوں علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور حاصل کریں گے تو آسان ہوگا، حاصل نہیں کریں گے تو مشکل ہوگا۔ تو کوئی بھی کام آسان یا مشکل کب ہوتا ہے؟ جب ہمیں علم ہوتا ہے تو وہ کام آسان ہوتا ہے، جب اس کا علم نہیں ہوتا ہے تو وہ کام مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ علم حاصل کرنا انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے جو وحی آئی، جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں تشریف لائے، اور پہلی آیت جو آپ نے پڑھ کر سنائی وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے نبی آپ اللہ کا نام لے کر پڑھنا شروع کیجیے، پڑھیے۔ پہلا حکم نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، خیرات دو نہیں، پہلا حکم ہے پڑھو۔ جب تک ہم نہیں پڑھیں گے، نہیں سیکھیں گے، یہ دین آسان نہیں ہوگا۔
اس لیے اللہ نے پہلی آیت نازل فرمائی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اللہ نے انسان کو خون کے لوگڑے سے بنایا. اقرأ وربک الاکرم، اللہ کا نام لے کر پڑھیے جو بہت بزرگی والا ہے. آگے فرمایا اللہ نے انسان کو قرآن سکھایا، اللہ نے انسان کو وہ ساری باتیں سکھائی انسان نہیں جانتا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو آپ کے میموری میں ساری باتیں ڈال دی. آپ کی اس میں خود قرآن میں کہا اللہ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام چیزوں کے نام. آدم جس زمانے میں دنیا میں تشریف لائے اس زمانے میں یہ کمپیوٹر نہیں تھا، یہ انٹرنیٹ نہیں تھا، یہ ریل گاڑی یہ ہوائی جہاز نہیں تھے، لیکن ان کے نام معلوم تھے آدم علیہ السلام. ان کے نام اللہ نے سکھا دیے. قیامت تک جتنی چیزیں پیدا ہونے والی ہیں ساری چیزیں اللہ نے آدم علیہ السلام کی میموری میں ڈال دی ہیں. یہ کچھ فنکشنز ہیں آئندہ کام آئیں گے، فی الوقت کام نہیں آ رہے، ضرورت نہیں ہے، آئندہ ضرورت آئے گی. اس لیے اللہ نے فنکشنز ڈال دیا آدم کی میموری میں. ہوائی جہاز 10,000 سال بعد آنے والا ہے لیکن 10,000 سال پہلے آدم کی میموری میں موجود ہے. کیوں؟ یہی میموری آدم کے پشت سے چلے گی، یہاں ہمارے تک آئے گی. آج کمپیوٹر ہے تو اس کا علم ہمیں آیا، وہ بنانا ہمارے ذہن میں آیا، اس کو آپریٹ کرنا ہمارے اس میں آیا. کیسے آیا؟ اللہ نے ہزاروں سال پہلے آدم کی میموری میں ڈال دیا ہے. ہم بولتے ہیں جدید ٹیکنالوجی، جدید ٹیکنالوجی، جدید کچھ نہیں ہے، یہ سب پورا قدیم ہے، بس ظاہر ہوا ہے. اب کسی کو معلوم نہیں تھا، اب معلوم ہوا، ورنہ یہ چیز تو اللہ نے ہزاروں سال پہلے اس کے علم میں لوح محفوظ میں ہے، لاکھوں سال پہلے. یہ قرآن مجید دنیا میں اترنے سے پہلے کہاں تھا؟ لوح محفوظ میں تھا. لوح محفوظ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اس دنیا کے بنانے سے ہزاروں اربوں خربوں سال پہلے سے موجود ہے. کب سے ہے وہ اللہ ہی کو معلوم. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خلق کو پیدا کیا. سب سے پہلے یہ زمین آسمان نہیں تھے، یہ درخت نہیں تھے، یہ سمندر نہیں تھے، پہاڑ نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا. اللہ نے پیدا کیا اپنی قدرت سے خلق، اور آرڈر کیا خلق کو لکھ. اور کیا لکھو اللہ؟ ہمیں لوگوں کی تقدیریں لکھ، لوگوں کی تقدیریں لکھ. اب کائنات کا جو نظام چلنے والا ہے، آئندہ بننے والا ہے، آئندہ جو ہونے والا ہے، وہ سب لکھ. پھر خلق لکھتا گیا لکھتا گیا لکھتا گیا، وہ لکھا سو چھپ گیا. جو چھپ گیا وہی ثابت ہے، اسے کوئی نہیں مٹا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی تقدیریں لکھی جا چکی ہیں، اب اسے نہ کوئی مٹا سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے، کوئی نہیں بدل سکتا. اب دیکھو انسان کے پیدا کرنے سے لاکھوں سال پہلے اللہ نے خلق کو پیدا کیا. مانو انسان کی پہلی ضرورت ہے خلق، کہ آدمی لکھنا پڑھنا سیکھے. انسان کے ہزاروں سال پیدا کرنے سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے روٹی نہیں بنائی، چاول نہیں بنائی، گیہوں نہیں بنایا. کیا بنایا؟ خلق بنایا. کیوں؟ انسان کے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے جو اس کے سامنے ضرورت ہے وہ علم کی ہے. وہ علم. بچہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، ماں کے گود میں آتا ہے، اب اس کا ایک ہی کام ہے، ایک ہی کام. کیا ہے؟ سیکھنا. وہ سب کو دیکھتا ہے، سیکھتا جاتا ہے، اسے علم میں اضافہ ہوتے جاتا ہے. وہ اپنے باپ کو پہچانتا ہے، اپنی ماں کو پہچانتا ہے، اپنے بھائی کو پہچانتا ہے، اپنی بہن کو پہچانتا ہے. پھر وہ چلتے چلتے گود سے اترتا ہے، ریکھنا شروع کرتا ہے. تو ریکھتے ریکھتے وہ چیزوں کو پہچانتا ہے، یہ کھلونا ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے. پھر ریکھتے ریکھتے کھڑا ہوتا ہے، تو کھڑا ہوتے ہوتے بولنا سیکھتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنا سیکھتا ہے. تو دیکھو انسان پیدا ہونے کے بعد نہ وہ کاروبار کو جاتا ہے نہ بزنس کو جاتا ہے، پہلا کام ہے اس کا سیکھنا.
سب بولتے ماں کا گود پہلا مدرسہ ہے، ماں کا گود۔ یہ پہلا مدرسہ مطلب کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا ایک ہی کام ہے، وہ سیکھنا شروع کرتا ہے، وہ معلوم کرنا شروع کرتا ہے۔ وہ کچھ بولتا نہیں، سمجھتا نہیں، لیکن اللہ نے اس کے میموری میں ایسا ایک تاثیر رکھی ہے لینے کی، کیچ کرنے کی۔ وہ جو بھی دیکھتا ہے کیچ کر لیتا ہے۔ آپ سیدھے کام کرو وہ بھی کیچ کر لیتا، آپ الٹے کام کرو وہ بھی کیچ کر لیتا۔ ہمیں بولتی بچہ شنابی ہے، بچہ لیکن اس کا جو دماغ ہے وہ چکنی مٹی جیسا ہے، کچھ بھی مارو وہ ریٹرن نہیں آتا، جا کے چپک جاتا ہے۔ آپ گیند کے دیوار پہ مارو گے تو وہ گیند ریٹرن آئے گا، کیچڑ پہ چکنی مٹی پر مارو گے وہ گیند واپس ریٹرن نہیں آئے گا، جا کے چپک جائے گا۔ تو آپ جو جو کر رہے ہیں وہ بچے کے میموری میں جا کے چپک رہا ہے، وہ ریٹرن واپس نہیں آ رہا، وہ سیکھ رہا ہے۔ وہ لینے کی عمر ہے، کیچ کرنے کی عمر ہے، وہ سیکھتا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے محتاج جو ہوتا ہے وہ علم کا محتاج ہوتا ہے۔ وہ اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے، اپنے بھائیوں سے سیکھتا ہے، سب سے سیکھتا ہے۔ تو انسان کی بنیادی ضرورت ہے علم حاصل کرنا، سیکھنا۔ جب تک سیکھو گے نہیں کوئی کام آسان نہیں ہوگا۔ اللہ نے دین کو اتنا آسان بنایا تو دین سیکھو گے تو آسان ہوگا، نہیں سیکھو گے تو مشکل ہوگا۔ یہی بات شروع سے چلی آ رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اللہ نے ہمیں دین آسان کیا ہے۔ اب ہمارے لیے وہ دین آسان کیسے ہوگا؟ جب ہم دین کا علم حاصل کریں گے۔ جیسے دنیا کا علم حاصل کر رہے ہیں، دنیا کا ہر کام آسان، دنیا کی ساری چیزیں آسان، جس لائن میں جس فیلڈ میں ہم ہیں اس کا علم حاصل کر رہے ہیں تو وہ فیلڈ ہمارے لیے آسان ہے۔ ڈاکٹری کر رہے ہیں تو ڈاکٹری کے لیے وہ سارا معاملہ آسان ہے۔ ڈاکٹر کا کام لائر نہیں کر سکتا، حالانکہ یہ بھی ڈگری ہولڈر ہے، وہ بھی ڈگری ہولڈر ہے، لیکن جس فیلڈ کا جو ماہر ہے وہی کام وہ کر سکتا ہے، وہی کام اس کے لیے آسان ہے۔ تو بالکل میرے بھائیوں، دین اسلام اللہ نے ہماری زندگی کے لیے دیا ہے۔ کون سی زندگی کے لیے؟ دنیا کی زندگی کے لیے بھی، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے بھی۔ اور یہ ضرورتیں پوری ہوگی کیسے؟ جب ہمیں علم ہوگا۔ علم ہوگا تو عمل کرنا آسان۔ نماز سیکھیں گے تو نماز پڑھنا آسان، نماز نہیں سیکھیں گے تو نماز پڑھنا مشکل۔ اور جب تک نماز نہیں ہوگی ہماری زندگی میں، قرآن نہیں ہوگا، آپ جنت کا راستہ بھول جائیں گے۔ میری زندگی میں نماز نہیں ہے، میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن نہیں پڑھ رہا ہوں، تو آپ کو چاہیے کہ جنت کا راستہ بھول جانا چاہیے، آپ جنت نہیں جا سکتے۔ مجھے جنت جانا ہے تو آپ کو نماز پڑھنا ہوگا، یہ طے ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس میں کوئی چھوٹ، رعایت، ڈسکاؤنٹ نہیں ہے۔ میرے بندے دن میں تو 2 نمازیں پڑھ لے میں تجھے جنت میں بھیج دوں، ایسا اللہ قرآن میں کہیں بھی وعدہ نہیں کیا، کہیں بھی، بلکہ اللہ نے وارننگ دی ہے، دھمکی دی ہے۔ فرمایا جو لوگ نمازوں کو ضائع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں آوارہ بنا کے رکھ دیتے ہیں، عیاش بنا کے رکھ دیتے ہیں، بدماش بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ بے حیائی کے کاموں میں لگ جاتا ہے، وہ فحش کاموں میں لگ جاتا ہے، وہ گندی فلمیں دیکھنے میں، گندی چیزوں کو دیکھنے میں لگ جاتا ہے، بے حیائی کے اور بیکار باتوں میں لگ جاتا ہے جو نمازوں کو ضائع کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں دیا ہے وارننگ۔ نماز چھوڑنا کیا کوئی اتنا آسان نہیں میرے بھائی، نماز چھوڑو گے برباد ہو جاؤ گے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات۔ اللہ نے فرمایا بہت سارے نکمے ایسے آتے ہیں لوگ جو نماز کو ضائع کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بے حیائی کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، بےہودہ چیزوں کی طرف بھاگنے لگتے ہیں، اس میں کوئی ایک آنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ دن بھر موبائل میں لگے ہوئے ہیں، دن بھر کرکٹ میں لگے ہوئے ہیں، دن بھر گیم میں لگے ہوئے ہیں، دن بھر جو ہے گندی چیزیں دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں لگے ہوئے ہیں؟ نمازوں کو ضائع کرنے کی وجہ سے۔ آسان کام نہیں ہے۔ جس طرح نماز پڑھنے کا ایک اثر ہوتا ہے، نماز چھوڑنے کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ بس سمجھو اللہ کے لیے،
نماز پڑھنے کا اثر کیا ہے؟ اللہ پاک چہرے میں نور دیتے ہیں، روزی میں برکت دیتے ہیں، اللہ پاک امن سکون کی زندگی دیتے ہیں، یہ دنیا کے فائدے ہیں۔ نماز چھوڑنے کا اثر کیا ہے؟ بے برکتی آتی ہے، آوارگی آتی ہے، بے حیائی آتی ہے، اور آدمی بےہودہ کاموں میں لگ جاتا ہے۔ آدمی جب بیکار ہوتا ہے تبھی تو بیکار کاموں میں لگتا ہے۔ آدمی اپنے آپ کو نمازوں میں، تلاوت میں لگائے، مصروف رکھے، تو پھر دیکھو غلط کام کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ گناہ آسان اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی بیکار ہوتا ہے، کسی کام میں نہیں لگا، گناہ آسان۔ اور جو آدمی کسی کام میں لگا ہوا ہے، نمازوں میں لگا ہوا ہے، دین سے جڑا ہوا ہے، دین کے کاموں میں اپنے آپ کو بزی رکھا ہے، اسے دیکھو دین یہ گناہ کرنا مشکل ہے۔ تجربہ کر کے دیکھو بھائیو، آج جتنے گناہ ہمارے سے ہو رہے ہیں وہ بیکاری کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ یہ خیالات گندے کس لیے ہو رہے ہیں؟ ہم نے ان خیالات کو قرآن کی تلاوت سے، نماز سے پاک نہیں کیا، نورانی نہیں بنایا، اسی لیے ہمارے ذہنوں میں گندے خیالات آتے ہیں، گندی تصویریں آتی ہیں۔ کئی لوگ آکے بولتے ہیں حضرت کیا کرنا، نماز میں کھڑا تو برابر نماز میں وہ تصویریں آتی، وہ فوٹو آتی، وہ کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اس چیزوں میں اپنے آپ کو اتنا لگایا وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے۔ اس لیے آدمی اپنے آپ کا جو روزانہ کا مشغلہ ہے تبدیل کرے، بدلے، بیکار کاموں سے ہٹے، اپنے آپ کو کام کی چیزوں میں لگائے، تو دیکھو پھر دین کتنا آسان ہوتا ہے۔ میرے بھائی، آج ہم نے کبھی ایسا ارادہ ہی نہیں کیا اپنے کو بدلنے کا، اپنے مشغلوں کو بدلنے کا، اپنے ارادوں کو بدلنے کا، ہم نے سوچا ہی نہیں آج تک۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس دین کا علم نہیں ہے۔ دین کا علم حاصل کرو۔ حضرات صحابہ جو بھی اسلام قبول کرتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دین سکھاتے، کبھی خود سکھاتے، کبھی دوسرے کے ذریعے سے سکھاتے۔ بارہا حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تو جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھی دین سکھاتے صحابہ کو۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، ایک مرتبہ جبرائیل ایک آدمی تشریف لائے، ایک آدمی آئے، ایک سیرت خوبصورت، انہوں نے چند سوالات کیے، یا رسول اللہ اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، نماز کسے کہتے ہیں، سب پوچھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب جواب دیتے گئے۔ پھر انہوں نے وہ جوابات سن کر واپس چلے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل تھے، انسان کی شکل میں آئے، تم سب کو دین سکھانے آئے تھے، دین سکھانے۔ اور کبھی کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سوالات کرتے جو لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا تھا۔ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اب سب کے ذہنوں میں سوال ہے، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والمسئول اعلم من السائل، فرمایا یہ سوال کا جواب تو پوچھنے والا ہی زیادہ جانتا ہے، آپ بتائیں اللہ کے حکم سے، مجھے نہیں معلوم۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھے بھی نہیں معلوم، کسی کو بھی نہیں معلوم، صرف اللہ ہی کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ ایک صحابی آئے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ پوچھا بڑی جلدی ہے تجھے، کیا تیاری کیا بتا؟ ماں عادت رہا، قیامت کی جلدی ہے، تو بتاؤ قیامت کی کیا تیاری کی؟ تو وہ صحابی کہنے لگے میں نے تیاری ویاری کچھ نہیں کی ہے، میرے پاس بس ایک چیز ہے، اللہ رسول کی محبت میرے دل میں ہے، اللہ رسول کی محبت میرے پاس ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا میں جس سے محبت کرو گے قیامت کے دن انہی کے ساتھ رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے انشاءاللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے قیامت کے دن۔ اب یہ ہوتے سیدھے کیریکٹر سے محبت ہے، قیامت کے دن انہی کے ساتھ رہو گے۔ یہ کیا ہے؟ فضیلت بھی ہے، وارننگ بھی ہے۔ بھئی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہمارا خیر قیامت کے دن کس کے ساتھ حشر ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اگر دنیا میں ہمارا تعلق، ہماری محبت، ہماری چاہت، ہم فین بنے ہوئے کس کے؟ یہ اوندے اوجھڑوں کے،
ان کی خانقاہ ان کی ایمان میں کیا کیا یہ سب ان سے محبت ہے، قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اب انہیں کہا جاتا ہے کہ تمہیں بھی وہاں جانا، یہ مطلب ہے جس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اس کا مطلب کیا ہے میرے بھائیوں؟ ان کو جہاں جانا ہے آپ کو بھی وہی جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے، انشاءاللہ ہم بھی سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اور ان لوگوں کے ساتھ محبت ہے، ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے تو قیامت کے دن سب سے پہلے ان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں یہ چیز ہے صرف بیان کرنے کے لیے نہیں، زندگی میں لانے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دین سکھایا، دین بتایا، اور یہ تعلیم دی کہ لوگوں کو دین آسانیاں پیدا کرو، دین میں مشکل میں مت ڈالو لوگوں کو، نہ مشکل میں پڑھنا ہے نہ مشکل میں ڈالنا ہے۔ کئی طریقے سے اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی کہ آپ خامخواہ مشکل میں مت پڑیں، درمیانی راہ اختیار کریں، ہر چیز خرچ کرنے میں، کھانے پینے میں، کمانے میں، اور جو بھی آپ کی ضرورت ہے ان میں میانہ روی اختیار کرو۔ ایسا نہ ہو کہ پورا خرچ کر دیے اب مانگنے پر مجبور ہو، ایسا بھی نہ ہو کہ خرچ ہی نہ کرو، جمع کے رکھو اور مر کے چلے جاؤ، ایسا بھی نہ ہو، تھوڑا بہت خرچ کرو، تھوڑا بہت جمع کرو، یہ درمیانی راستہ ہے۔ اس طرح میرے بھائیوں دنیا کے ہر چیز میں یہ اصول اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ ایسا بھی نہ کرو کہ پورا خرچ کر دو اور جا کے لوگوں سے سوال کرتے بھی ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ پورا جمع کے رکھو، کچھ بھی خرچ مت کرو اور چھوڑ کے مر جاؤ، ایسا بھی کچھ آخرت کے لیے اٹھا کے رکھو، کچھ اللہ کے لیے دے دیا کرو۔ اللہ نے ایسے اصول قرآن مجید میں بیان فرمائے، اس کے لیے ہماری آسانی کے لیے۔ تو اللہ اور رسول چاہتے ہیں دین اسلام کے ذریعے کہ ہم آسانی کے ساتھ رہیں، آرام سے رہیں، مشکل میں نہ رہیں۔ دنیا میں اسلام کا کوئی حکم ہم نہیں بتا سکتے جو ہمارے لیے مشکل ہو، نہ مردوں کے لیے نہ عورتوں کے لیے، نہ بچوں کے لیے نہ بوڑھوں کے لیے، سب کے لیے اللہ نے آسان بنایا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دین آسان ہے اللہ پاک اس کو آسانی کے ساتھ اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو آسان بنانے کے لیے اللہ نے جو علم ہمیں قرآن و حدیث کی شکل میں دیا ہے ہم سب کو اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کاہلی سچی سے سب کی حفاظت فرمائے۔ آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نمازوں کے بعد جاتے ہوئے ہماری مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، چندہ دیتے ہوئے جائیں، جھولی میں ڈالتے ہوئے جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی کمائیوں میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ جو بھی پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں ہیں، فتنے، فساد ہے، بگاڑ ہے، اللہ انہیں دور فرمائے۔ ان سارے بھائی قرضوں سے پریشان ہیں، اللہ پاک سب کو قرضوں سے نجات عطا فرمائے اور کمائیوں میں برکتیں، اور اللہ پاک حلال رزق سے سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔